بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور آڈیو لیک ہو چکی ہے اور اس کے مدرجات کیا ہیں؟ سینیٹر اعظم خان سواتی، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان کو ایف آئی اے نے آج گرفتار کر لیا ہے۔ اس گرفتاری کے پیچھے کیا کہانی ہے اور اس کے علاوہ یہ گندی ویڈیوز کا بڑا چرچا ہے، لیکن اس سے پہلے میں دو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک فلمی ہے اور ایک غیر فلمی۔ میرا خیال ہے پہلے فلمی واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 1993 میں ایک ہالی ووڈ میں ایک فلم بنی جس کا نام تھا دی فرم، اور اس میں معروف جو اداکار ہیں ٹام کروز نے مرکزی کردار ادا کیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک لا فرم کے حوالے سے یہ فلم ہے۔ مختصراً یہ بتاؤں گا کہ ٹام کروز جو ہیں وہ اپنی بیگم بیوی پر چیٹ کرتے ہیں، یعنی بیگم کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، اور اس فلم میں ایک خاتون جو ہے وہ ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کہتی ہے ان سے کہ دیکھو تمہاری میرے پاس نازیبا معیوب فلمیں ہیں، ویڈیوز ہیں تمہارے معاشقوں کی، تمہارے افیئرز کی۔ تو ٹام کروز ظاہر ایک لا فرم کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ سب سے بہتر ان کے ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ کیوں نہ میں خود ہی اپنی بیوی کو جا کر یہ بتا دوں کہ میرے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، کچھ اس طرح کی فیک ویڈیوز بنائی گئی ہیں مجھے بدنام کرنے کے لیے، اگر تمہارے نوٹس میں اس طرح کی ویڈیوز آئیں تو تم نے ان پر یقین نہیں کرنا۔ یہ ایک مختصر سی جو ہے وہ صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ کتنے چالاک وکیل ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہارورڈ کے جو لا سکول ہے اس کو ٹاپ کیا ہوتا ہے، ٹاپ کلاس کے وکیل ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے۔ دوسرا جو غیر فلمی واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی گاؤں میں کوئی خاتون یا لڑکی جو ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کل وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ جائے گی، اپنے گھر والوں اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ تو وہ ایک دن رات کو کھانے پر اپنے والدین سے کہتی ہے کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے، بلکہ میری یہ سوچ ہے اور میرا یہ گمان ہے کہ، اور مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ کل ہم میں سے کوئی ایک اس گھر میں موجود نہیں ہوگا۔ تو اگلے دن ظاہر ہے اس نے بھاگنا تھا، تو وہ اپنے بارے میں بتا رہی تھی کہ کل میں ہی نہیں ہوں گی، تو وہ اگلے دن بھاگ گئی۔ تو جب رات کو کھانا کھاتے ہوئے جب وہ اس کے جو والدین تھے وہ بیٹھے تو اس کا والد کہنے لگا کہ جیسا بھی تھی ولی، معاذ اللہ، کہ وہ اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ دیکھو نا، اس نے صحیح کہا تھا کہ کل گھر میں ہم میں سے ایک موجود نہیں ہوگا اور آج وہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ سنانے کا کوئی مقصد ہے کہ وہ جو گندی ویڈیوز ہیں ان کے حوالے سے قوم کو پہلے ہی تیار کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز آئیں تو یقین نہیں کرنا، اور وہ جو قوم جس کو تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایسا ہی کرے گی جیسا وہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال جس طرح پہلے ہم بتا چکے ہیں اپنی ویڈیوز میں، ہم قطعاً اس طرح کی ویڈیوز کی حمایت نہیں کرتے کہ ان کو منظر عام پر آنا چاہیے، کسی کے بارے میں اور کسی کی ذاتی زندگی کو اس طرح نہیں اچھالنا چاہیے۔ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی دوسروں کے گناہوں اور ان کی جو خطائیں ہیں ان پر پردہ ڈالیں، اور اب کچھ لوگ پردہ ڈالتے ہیں کچھ نہیں ڈالتے۔ لیکن اب بات کرتے ہیں جناب وزیر اعظم، ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کی ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بگنگ ڈیوائسز پتہ نہیں اب بھی ہیں یا وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں، کوئی ملی بھی ہے کہ نہیں ملی، لیکن رانا ثناءاللہ نے 2-3 دن پہلے ایک پروگرام میں، ندیم ملک کے پروگرام میں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ
پرائم منسٹر ہاؤس سے گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مبینہ طور پر وہاں سے کسی ویٹر کو گرفتار کیا گیا جو کہ وہ پی ایم آفس میں یا پی ایم ہاؤس کے جو اندر جو دفتر ہوتا ہے اس میں وہ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا تھا، وہاں پر ڈیوائس لگا دیتا تھا اور پھر وہ ہٹا دیتا تھا۔ لیکن رانا ثناءاللہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ویٹر تھا، انہوں نے کہا کہ پی ایم سٹاف کا کوئی شخص تھا اور یہ انفرادی فعل تھا، کسی کے لیے کام کر رہا تھا، کسی شخص کے لیے، کسی ادارے کے لیے، انہوں نے یہ نہیں بتایا، لیکن انہوں نے گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ اب جو پی ایم کی جو شہباز شریف کی جو آڈیو سامنے آئی ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی ایک شخص انہیں کہتا ہے کہ جو وفاقی وزیر ہیں سردار ایاز صادق کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی بھی اب جو وزیر اعظم کے معاونین خصوصی ہیں ان کی تعیناتی میں اپنا حصہ مانگ رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہاں بلاول نے بھی مجھ سے بات کی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھیں ہم نے کچھ 2 اور بندے بھی اپوائنٹ کرنے ہیں، کسی ایک کا نام، دونوں کا نام بتاتے ہیں کہ جی ایک، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ ایم کیو ایم کا بھی تقاضا ہے کہ وہ کوئی ملک احمد علی یا محمد علی اس کو بھی اپوائنٹ کرنا ہے، ایس اے پی ایم اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر۔ تو انہوں نے کہا جی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر کل کو ایم کیو ایم اور جے یو آئی بھی ہمارا ایسا جو ہے وہ مانگے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ مجھے کاغذ ڈاکومنٹ دے دینا، دیکھ لیں گے۔ اب اس میں بظاہر کوئی معیوب بات نظر نہیں آتی کہ پی ایم کو کوئی ایسی متنازع بات کر رہے ہوں۔ یہ جب بھی مخلوط حکومت ہوتی ہے، اتحادیوں کی حکومت ہوتی ہے تو اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، ان کو طے بھی کیا جاتا ہے، ظاہر ہے ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہر جماعت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی نہ کسی رکن قومی اسمبلی یا جو غیر منتخب آدمی ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ اکاموڈیٹ کریں، ایڈجسٹ کریں، یہ ہر حکومت میں ہو، خاص طور پر جو حکومت اتحادیوں پر مشتمل مخلوط ہو۔ اب بات کرتے ہیں اعظم سواتی کی۔ اعظم سواتی کو آج اسلام آباد میں ایف آئی اے نے ان کے گھر سے یا ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔ ان کو گرفتار کیا گیا، گزشتہ رات ہی ان کے خلاف ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں یعنی ماضی قریب میں 2 مہینے پہلے جب انہوں نے کچھ اس طرح کے ٹویٹس کیے تھے، سوشل میڈیا پر ٹویٹس کیے تھے جس میں انہوں نے اداروں کی تصحیح کی تھی۔ اب اداروں سے مراد آپ سمجھتے ہیں، پاکستان میں 2 ہی ادارے ہیں جو اس حوالے سے بہت سینسٹیو ہیں، اور ایک ہے فوج اور دوسرا ادارہ ہے عدلیہ۔ عدلیہ کافی عرصے سے ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے، لیکن جو فوج ہے، فوج کا ادارہ اس طرح کی چیزوں کو بھلاتا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ 2 اگست کو جب جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا تھا لسبیلا کے مقام پر بلوچستان میں، جس میں کوئٹہ کے یا بلوچستان کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 آرمی کے افسران اور جوان شہید ہوئے تھے، اس کے بعد ایک ٹرینڈ چلایا گیا اور اس میں 2500 کے قریب جو ہے وہ اکاؤنٹ استعمال ہوئے اور غلیظ قسم کے ٹرینڈ چلائے گئے، اور وہ تقریباً 650 اکاؤنٹس استعمال ہوئے اور 2500 آگے پھر ان کو پھیلانے میں وہ جو ٹویٹس جو ہیں وہ استعمال ہوئے، اور اس کے 650 ہینڈلرز تھے۔ پھر تحقیق کرتے کرتے بہت سے لوگ گرفتار بھی ہوئے، اور زیادہ تر لوگوں کا تعلق پنجاب سے تھا۔ کچھ جو اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے وہ بیرون ملک تھے، کچھ انڈیا میں آئیڈینٹیفائی ہوئے، لیکن انہی میں سے ایک اعظم سواتی کا بھی اکاؤنٹ تھا جنہیں گرفتار کیا گیا۔ آج ان کو اسلام آباد میں ایک سول جج کی عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا۔ ایف آئی اے نے 7 دن کا ریمانڈ مانگا، عدالت نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا اور انہیں ایف آئی اے کے حوالے کر دیا مزید تفتیش کے لیے۔ اب اعظم سواتی کی گرفتاری اس حوالے سے اہم ہے کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک ان کی بنیادی رکن ہیں حامد زمان، اور ان کو گرفتار کیا گیا، اور دوسرا سیف اللہ نیازی جنہیں وہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے ان اکاؤنٹس کے حوالے سے جو اس میں جو فنڈز آئے ٹرانسفر ہوئے خرد برد ہوئے اس حوالے سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اور سینیٹر ہیں سیف اللہ نیازی بھی اور اعظم خان سواتی بھی۔
اعظم خان سواتی کو اس لیے بھی گرفتار کیا گیا ہوگا کہ عمران خان کے ممکنہ اور مجوزہ لانگ مارچ میں اعظم خان سواتی کا ایک بھرپور کردار ہو سکتا ہے۔ ان کا تعلق ضلع مانسہرہ سے ہے، وہ بہت امیر انسان ہیں، اور وہ جب 25 مئی کو لانگ مارچ ہوا تھا اس میں بھی ان کی بھرپور شرکت تھی، اور یقیناً وہ جو آئندہ لانگ مارچ ہے اس کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہوں گے، یا کر رہے ہیں، یا کر رہے تھے، تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے بھی یہ عمل کیا گیا ہوگا کہ اعظم خان سواتی کی جو نقل و حمل ہے اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کنٹین کیا جائے یا نیوٹرلائز کیا جائے۔ لیکن اب ظاہر ہے ایف آئی اے عام طور پر اس طرح کچا ہاتھ نہیں ڈالتی۔ ماضی میں حکومتوں کے ہاتھوں ایف آئی اے بھی استعمال ہوتی رہی ہے، پولیس بھی استعمال ہوتی رہی ہے، احتساب جو بیورو ہے یا جو بھی نیب جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ لیکن اگر یہ اداروں کے خلاف والا جو معاملہ ہے تو پھر شہباز گیل کی طرح جلدی اعظم خان سواتی کی بھی جان خلاصی نہیں ہوگی، کیونکہ ادارے اس معاملے میں کافی سینسٹیو ہیں، اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں کسی نہ کسی الزام میں کی جائیں کہ آپ کے علم ہے کہ بہت عرصے سے ایف آئی اے بہت سی تحقیقات کر رہی ہے لیکن کسی پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ اب جوں حکومت کی طرف سے، وزارت داخلہ کی طرف سے ہدایات سامنے آئیں گی تو ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا کہ ایک جانب عمران خان کو یہ میسج دیا جائے کہ اب آپ کے خلاف کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے، اور دوسری جانب ان کے جو ممکنہ یا مجوزہ لانگ مارچ ہے اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔